السلام علیکم ناظرین، ایک مہدی اور شیختی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری اور میں ہوں فاطمہ ناصر۔ سٹی ایٹ 10 کے ساتھ اس خوبصورت صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو موسم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ فیصل آباد کا موسم مطلب لٹرلی ایسے ہے کہ ایک دن کچھ ہوتا ہے اور اگلے دن ہی کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ بارش ہو رہی تھی اور آج بھی رات جو ہے ہم نے بارش دیکھی ہے، لیکن صبح ہوتے ہوتے جو ہے سورج واپس نکل آیا۔ اگر آج کے آنے والے 24 گھنٹے کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو کم سے کم جو ٹمپریچر ہے وہ 14 ڈگریز رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 25 ڈگریز رہے گا۔ اس کے علاوہ ہوا کے حوالے سے بات کریں تو 10 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوا چلے گی اور بارش کے جو چانسز ہیں آئندہ 24 گھنٹے میں صرف 10% ہے، یعنی کہ زیادہ چانسز نہیں ہے کہ بارش ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو گرمیاں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک مل گئی تھی ہمیں گرمیوں سے بارش کی وجہ سے، وہ آتے آتے جو ہے ہمیں اب گرمیاں ہی دیکھنے کو ملیں گی آگے چلتے ہوئے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اس بارش کی وجہ سے بہت سارے ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ کووڈ کے جیسے کیسز دن بدن بڑھ رہے تھے تو ایسے اس کے جرمز جو کہ سڑکوں کے اوپر موجود تھے، کیونکہ سینیٹائز اکثر کیا جاتا تھا جب کیسز کو بڑھ جاتے تھے، تو اس بارش کی وجہ سے وہ جرمز جو ہیں وہاں سے لیوٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اور یہی نہیں، دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اس کا تھوڑا سا نقصان بھی اس طرح سے، کیونکہ ٹمپریچر ڈاؤن ہوا ہے اور ٹمپریچر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے نزلہ، زکام، کھانسی جیسی بیماریاں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں اور یہ کووڈ کے دنوں کے اندر نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے جتنی ہو سکے جناب آپ نے احتیاط کرنی ہے، کھٹی چیزوں کا پرہیز کرنا اور ایسی بازارو چیزوں کا پرہیز کرنا ہے جس سے آپ کی صحت پہ مثبت اثرات نہ پڑیں۔ بالکل حنان، بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنا دھیان رکھیں موسم کے اندر۔ بارش میں جو ہے سب سے زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے، بٹ یہ تو ہوگی بارش کے حساب سے کچھ گفتگو، کچھ موسم کے حساب سے بھی ہم نے گفتگو کر لی، لیکن حنان ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ آج کا جو دن ہے وہ پورے پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آج 23 مارچ ہے، پاکستان ڈے ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس دن پہ پہلی دفعہ پاکستان، ایون دو تب ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جس ملک کی ہم بات کریں، جس اسٹیٹ کی، جس ریاست کی ہم بات کریں، وہ ایک دن پاکستان کہلائے گا۔ پہلی دفعہ 1940 کے اندر 23 مارچ کے دن ہی اس ملک کی، اس اسٹیٹ کی، اس نیشن کی پہلی دفعہ بات کی گئی تھی جہاں پر مسلمان میجورٹی رہے گی، اور نہ صرف مسلمان میجورٹی بلکہ ہر ریلیجن سے جو وابستہ لوگ ہیں اس ملک کے اندر اپنے ریلیجن کو، اپنی سوشل اور کلچرل ویلیوز کو کھل کر پریکٹس کر سکیں گے بغیر کسی بھی ڈر، بغیر کسی بھی خوف کے۔ اور یہی 23 مارچ کو منٹو پارک، جو کہ اب مینار پاکستان کی جگہ ہے، بادشاہی ماسک کے پاس یہ ریزولوشن پاس کیا گیا تھا جس کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ نے پہلی دفعہ ذکر کیا تھا اس ڈیٹ کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہزاروں سے خطاب کرتے ہوئے اس ملک کے بارے میں بات کی تھی، اور اس وقت جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ملک، یہ ریاست آگے چلتے ہوئے پاکستان کہلائے گی اور پورے سب کانٹیننٹ کا جو نقشہ ہے یہ ایک دن آنے والی ہسٹری کو بدل دے گا، آنے والا جو فیوچر ہوگا اس کو بدل کر رکھ دے گا۔ بالکل فیوچر تو بدل دیا، اور آج ہی کے دن ناظرین، آج سے ٹھیک 81 برس پہلے منٹو پارک کے مقام پر یہ قرارداد پاکستان جو ہے وہ پیش کی گئی۔ یہ قرارداد جو ہے مولوی فضل حق کی جانب سے پیش کی گئی، جو کہ اس وقت بنگال کے وزیر اعلیٰ بھی تھے۔ ان کی جانب سے یہ جو قرارداد پیش کی گئی تھی، اس کا متن کچھ یوں تھا کہ برصغیر اور پاک و ہند کے وہ علاقے جہاں پہ مسلم کمیونٹی زیادہ تھی، ان کو ایک الگ ریاست کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ ابھارا جائے گا۔ اب وہ الگ ریاست کے طور پہ کون کون سے علاقے ہوں گے؟ برصغیر کے شمال مشرقی اور شمال مغربی علاقوں کے اندر مسلم کمیونٹی کیونکہ زیادہ تھی اور وہ چاہتے تھے ان علاقوں پہ خود مختار ریاست جو ہے وہ قائم کر دی جائے۔ جیسے ہی یہ قرارداد پیش کی گئی تو کثرت رائے سے ان سے منظور کرنے کے بعد دن دگنی رات چگنی ترقی حاصل کی اس قرارداد نے، اور شرمندہ تعبیر کیا گیا اس خواب کو جو کہ قائد اعظم سمیت بہت سارے ایسے مسلمانوں نے دیکھا تھا کہ ایک الگ ریاست کے طور پہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ ابھارنا ہے۔ دن بدن اس کی مقبولیت جیسے ہی بڑھتی گئی، 1945 کے اندر ایک الیکشن کا انعقاد کیا گیا۔ الیکشن کا انعقاد کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، اس کہانی کو بھی میں آپ کی نظر کرتا چلوں کہ اس وقت کانگریس اور مسلم لیگ جو کہ سیاسی جماعتیں موجود تھی، کانگریس کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ہندو کمیونٹی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم کمیونٹی دونوں کی نمائندہ جماعت ہے، جبکہ مسلم لیگ کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ اصل میں قائد اعظم کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا، مسلم لیگ کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ 10 کروڑ برصغیر کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی نمائندہ جماعت وہ ہے۔ اس کے بعد الیکشن کروائے گئے اور 1945 کو
برصغیر کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نے واضح طور پہ برتری حاصل کی اور 1946 کے اندر لیاقت علی کو جو ہے اس وقت وزیر خزانہ لگایا گیا اور وزیر خزانہ لگانے کے بعد عبوری حکومت قائم کر دی گئی. 3 جون 1947 کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ الگ ریاست کے طور پہ پاکستان بنایا جائے گا اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود کے اندر آیا اور یہ الگ ریاست کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ اور ابھرا. حنان یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میری دادی جو ہیں وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ وہ صرف 7 سال کی تھی 1947 کے اندر اور ان کی دنیا جو تھی بڑی لمیٹڈ تھی. تب کوئی سوشل میڈیا، انٹرنیٹ یا ٹیلی ویژن جو ہے اس طرح سے نہیں تھا. ریڈیو ضرور ہوا کرتے تھے لیکن اس طرح سے جو ہے کمیونیکیشن لنکس نہیں ہوا کرتے تھے. تو وہ کہتی تھی کہ 1947 کے اندر دنیا اجڑ گئی تھی کیونکہ ان کی جو دنیا تھی وہ وہی دنیا تھی. ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا چل رہا ہے دور علاقوں کے اندر، بارڈرز کے اوپر کیا چل رہا ہے، کس طرح سے پاکستان اور انڈیا جو ہے سب کانٹیننٹ ری شیپ کیا جا رہا ہے. ان کو بس یہ پتا تھا کہ وہ جو لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے، جو سکھ مذہب کے لوگ، ڈفرنٹ ریلیجنز کے لوگ وہاں رہتے تھے، وہ لوگ ٹریول کر کر انڈیا کی طرف جا رہے تھے. لیکن یہاں پہ فاطمہ میں یہ لازمی طور پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے باپ داداؤں نے اور ہمارے خاندانوں نے، جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے بے شمار قربانیاں دی. خون کی ہولی کھیلی گئی اس وقت پارٹیشن کے وقت. بہت سارے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس دھرتی کو حاصل کیا ہے. تو اس پہ مزید گفتگو جو ہے آج کے ہمارے بہت ہی اہم گیسٹ جناب سکندر ذوالقرنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ کریں گے. سکندر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا قرارداد پاکستان سے پہلے کہ قرارداد ہوتی کیا ہے، اسے کیوں قرارداد کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب پاکستانیوں کو، سب دیکھنے والوں کو 23 مارچ کا دن جو یوم جمہوریہ ہے، یوم پاکستان ہے، یہ بہت بہت مبارک ہو. اور چھوٹی سی ریکویسٹ بھی کہ 23 مارچ کو ہمارے آبا نے، ہمارے بڑوں نے کس مقصد کے لیے یہ قرارداد پیش کی تھی، اس مقصد کو ہم پاکستانیوں نے اپنے مد نظر رکھنا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اس مقصد سے ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک کال اپ نوٹس بھی ہے 23 مارچ. اب آپ کا کوشچن ہے کہ قرارداد ہوتی کیا ہے. اگر اردو میں ہم جاتے ہیں تو یہ عربی کا لفظ ہے. آپ کو پتہ ہے اردو میں اپنے الفاظ تھوڑے ہیں تو مختلف زبانوں سے لے کے اردو زبان بنی ہے. تو عربی میں قرارداد کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، تجویز، ارادہ. اگر انگریزی میں آپ دیکھیں تو ریزالو ہوتا ہے، ورب ریزال، ارادہ کرنا، اور اس سے ناؤن ہے ریزولوشن. تو بنیادی طور پر ہم چونکہ قرارداد ہی ہمیں یاد رہ گیا ہے تو کبھی ہم غور کم ہی کرتے ہیں. تو یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا بنیادی طور پر یہ سالانہ جلسہ تھا 27واں. ہر سال ہی آل انڈیا مسلم لیگ جب سے 1906 سے بنی تھی تو ہر سال ہی کوئی نہ کسی شہر پہ اس کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا اور اس سالانہ جلسے کی صدارت جو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر ہوتا تھا وہ کرتا تھا. تو 1940 میں قائد اعظم محمد علی علیہ رحمہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے اور یہ 27واں سالانہ اجلاس تھا جو لاہور میں 22، 23 اور 24 3 دن ہوا، جمعہ، ہفتہ اور اتوار. تو وہاں اس اجلاس میں عام طور پر جو ہمارے رہنما ہوتے تھے وہی شرکت کرتے تھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو کسی بھی سیاسی جماعت کا جو میٹنگ ہوتی ہے سالانہ تو اس میں عہدے داران بیٹھتے ہیں یا کوئی کور کمیٹی ہوتی ہے وہ بیٹھتی ہے. تو لوگ ویسے اکٹھے ہو گئے، 1 لاکھ وہاں لوگ موجود تھے جو ہماری بڑی اتھینٹک ہسٹری ہے. اور پنجاب کے مسلمانوں نے اس سالانہ اجلاس کے لیے 20,000 روپے اس زمانے میں جمع کیے تھے اور 11,500 روپیہ خرچہ آیا تھا اور جو باقی بچ گئے تھے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے فنڈ میں جمع کروا دیے گئے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دلی سے لاہور اس زمانے میں ٹرین کا کرایہ 7 روپے تھا، 400 کلومیٹر کا. اگر آپ ایگزیکٹو کلاس میں یا وہ اپر کلاس میں جاتے ہیں اس کا ذرا مہنگا تھا، لیکن عام لوگوں کے ٹریول کے لیے 400 کلومیٹر کے لیے آپ. اور یہ جو اس زمانے میں یہ اجلاس کے لیے دلی سے ٹکٹ ایشو ہوا تھا یہ ریٹرن ٹکٹ تھا اور 8 اپریل تک آپ واپس جا سکتے تھے کسی بھی ٹرین سے. تو یہ اس زمانے کی سستائی تھی، موجیں تھیں. تو قرارداد کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آبا نے قائد اعظم کی رہنمائی میں 23 مارچ 1940 کے دن، یہ ہفتے کا دن تھا اور اس دن یہ قرارداد جسے ہم بار بار کہتے ہیں وہاں فیصلہ کیا کہ اب جیسے آپ نے بڑا ڈیٹیل آپ نے انٹرو دیا ہے،
اب ہمارا گزارا ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہے، یہ فیصلہ کیا، ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، ہم علیحدہ وطن بنا کے رہیں گے۔ تو جو ہی قرارداد آپ کہیں اور بھی یوز کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے ناظرین میں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ قرارداد 23 مارچ میں ہی یوز ہوتا ہے، اور جگہ پہ ہم بہت کم یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ پرپوزل ہوتی ہے، یہ ارادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی قرارداد۔ اچھا، ویسے یہ قرارداد پاکستان اور قرارداد لاہور، ان میں کیا فرق ہے؟ اور اس دن جو 23 مارچ کو پیش کی گئی، یہ قرارداد لاہور تھی یا قرارداد پاکستان تھی؟ جی یہ کنفیوژن تب سے چلا آ رہا ہے۔ جو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا، وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ سب سے بڑا فورم ہے۔ آج بھی جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پوری دنیا میں سالانہ جلسہ کرتی ہے، اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سب سے اہم ہوتے ہیں، اور اسی پارٹی کے آگے چل کے کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو اوور ڈیو نہیں کر سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ یعنی سب سے بڑے فیصلے پارٹی کے سالانہ اجلاس میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 27واں سالانہ اجلاس تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، وہاں پاکستان کا تو ریٹن میں، جس طرح آپ نے اسکرپٹ کی طرف ابھی اشارہ کیا تھا کہ اس کے الفاظ یہ تھے قرارداد کے، وہاں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ جو پارٹیسپینٹ تھے ان میں سے صرف ایک خاتون نے، یو پی سے بیگم محمد علی نے اپنی سپیچ میں پاکستان کا لفظ یوز کیا تھا۔ ادروائز اصل سے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی نا، جو ایز اے پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ وہاں بات کر رہے تھے۔ تو وہاں نہ ریٹن میں تحریری طور پر، نہ سپیچ میں کسی رہنما نے سوائے ایک خاتون بیگم محمد علی یو پی سے تھی، انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا تھا۔ یہ جو کنفیوژن بڑا تھا وہ یہ تھا کہ ہندو جو پریس تھا، اخبار تھی، ہندو جو رہنما تھے، انہوں نے تنزن یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب یہ مسلمان پاکستان بنانا چاہتے ہیں، یہ علیحدہ وطن کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بٹوارا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کا کوشچن ریلیونٹ ہے کہ پاکستان کا تعارف تو 1933 میں تھا۔ لفظ پاکستان کا تعارف تو چوری رحمت علی نے اپنی ایک تحریر میں، جسے نو اور نیور ہم کہتے ہیں، 1933 میں پاکستان کا لفظ تو دنیا بھر میں متعارف کروا دیا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے، اور وہ چاہتے تھے آخری دم تک کہ ہم جو لوکل انڈین ہیں، ہندو بڑی کمیونٹی تھی، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، سارے مل کے یہ جو غلامی کا طوق ہے نا، یہ سر سے اتاریں۔ اگر صرف ایک کمیونٹی یہ کوشش کرے گی تو شاید ہم غلامی سے نجات حاصل نہ کر سکیں۔ تو اس لیے قائد اعظم اس طرف نہیں جاتے تھے، وہ کلیکٹیو ایفرٹ کی طرف جاتے تھے کہ مل کے انگریزوں کو یہاں سے نکالیں۔ لیکن یہ بڑا دلچسپ ہے کہ 1937 میں انڈیا میں الیکشن ہوا تو جواہر لال نہرو کی سرکردگی میں وہاں حکومت بنی۔ جو کانگریسی حکومت بنی 1937 میں، اس نے مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے، جیسا کہ آج بھی مودی کی گورنمنٹ میں ہو رہا ہے۔ تو پھر جب 1938 میں جب ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے اساتذہ، پروفیسر صاحبان یہ 23 مارچ 1940 کو پڑھیں گے نا، یہ 27واں سالانہ جلسہ، وہ 26واں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا سیشن تھا نا پٹنہ میں، اس کو بھی پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں نا ملا کے پڑھیں۔ جب آپ ملا کے دیکھیں گے نا تو پٹنہ بہار میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ تھا نا، وہاں مختلف انڈیا بھر سے جو رہنما مسلم لیگ کے گئے، انہوں نے قائد اعظم کو بتایا کہ ہندو وزراء، ہندو کانگریسی حکومت ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ نعوذ باللہ ہندوستان سے اسلام کا، مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ تو سکندر صاحب، آج بھی یہی بات سچ نہیں ہے کہ اتنا وقت پہلے کس طرح سے آل انڈیا مسلم لیگ اور محمد علی جناح نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ آگے چلتے ہوئے حالات اور خراب ہوتے جائیں گے؟ تو یہ جو 23 مارچ 1940 کا جو یہ ریزولوشن ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے ان ٹرمز آف آگے چلتے ہوئے جو پاکستان کے لیے اسٹرگل پھرے کی گئی تھی؟ تو اگر اس لحاظ سے بات کریں تو کیا
اس ڈیٹ کو جو 1940 میں فیصلہ ہوا تھا, جو ایک ارادہ کیا گیا تھا, کیا آگے چلتے ہوئے اسی کے بیسس پر پاکستان تشکیل آیا, پاکستان بنا؟ یہ دیکھیں 23 مارچ 1940 اس لحاظ سے تحریک پاکستان میں سنگ میل ہے کہ آلموسٹ سارے ہی ہندوستانی مسلمان اس چیز سے آگاہ تھے کہ اب یا آگے چل کے ہم نے ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا. حالات ایسے تھے, بلکہ ایک دفعہ ہمارے دو بڑے محترم اسکالر, اسلامی اسکالر, نام نہیں ہم وہ کیا کہتے تھے اس حوالے سے لازمی طور پہ آپ سے جانیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے فرحان جارج نے, جو کہ نارتھ پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں مائنارٹیز کے. تو ان سے گفتگو کریں گے. فرحان, آپ کیا کہیں گے؟ آج بہت اہم دن ہے 23 مارچ کا, اور اس دن قرارداد پاکستان جو ہے وہ پیش کی گئی تھی. مائنارٹیز کا بھی بہت اہم کردار تھا اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کردار تھا, کیا کیا انہوں نے کام کیے, کون سے ایسے اہم کام کیے اس دور کے اندر جس کے وجہ سے ان کی کنٹریبیوشن کو اہم سمجھا جاتا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. چینل 2441 کی طرف سے میں سارے پاکستان کو آج 23 مارچ کی خوشیاں مبارکباد دیتا ہوں. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا, مائنورٹیز کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی تکمیل کے لیے. سب سے پہلے تو میں ذکر کرنا چاہوں گا ہماری جو پیرامیڈیکل, ہمارے جو مطلب نرسز, سسٹرز تھیں, میڈیکل فیلڈ میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. جب پاکستان بننے میں آیا تو وہ میڈیکل سسٹرز نے بہت زیادہ میڈیکل کے حوالے سے ہمارے مطلب جو جب مائگریشن ہوئی ہیلپ آؤٹ کیا. پھر اس کے بعد ایجوکیشن سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو آج تک کلونیلزم سے نکل کے انہوں نے ایجوکیشن فار آل ہمارے مشنریز نے, اور آج تک وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہمارا بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے. اینڈ آن دا ادر ہینڈ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل سیکٹر میں ہمارے جیسے نوجوان جو مطلب ڈفرینٹ پارٹیز ہمیں مطلب لے رہی ہیں, اور ماضی میں بھی بہت سارے ایسے نام, شہباز بھٹی صاحب جو وطن عزیز کے لیے شہید ہوئے, تو ان کا ذکر بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بڑی زبردست کنٹریبیوشنز تھی. اس طرح پاکستان بننے میں ایک بہت میجر جو پنجاب ہمارا جہاں ہم پہ بیٹھے ہیں, دستور ساز اسمبلی میں ایک ووٹ درکار تھا. تو ہمارے ایس پی سنگھا صاحب جو کہ مائنورٹی کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے پنجاب میں وہ ووٹ کاسٹ کیا, جس کی وجہ سے آج ہم آزاد پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کا وہ حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا جس پہ آج بھی ہمیں فخر ہے, اور ہماری آنے والی نسلوں کو اور نسل میں بھی اس چیز کو ضرور مینشن کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بارے میں پتہ بھی چلے. اور اس کے علاوہ ابھی دیکھیں کہ لیٹ 90s سے لے کے ابھی تک جتنا سوشل سیکٹر میں مطلب کمیونٹی ہماری کام کر رہی ہے, خواہ وہ این جی او سیکٹر ہو, سوشل سیکٹر ہو, اس پورے مطلب سیکٹر کی بنیاد رکھنے والی کرسچن کمیونٹی ہے. آج بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ وطن عزیز کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. بالکل بہت بڑی کنٹریبیوشن ٹھیک کہہ رہے ہیں. سکندر ذوالقرنین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. اسکندر صاحب, اس وقت جو قرارداد لاہور پیش کی گئی, اسی کو غالباً قرارداد پاکستان بعد میں کہا گیا. قرارداد لاہور کے اندر ایک لفظ تھا جس کی کنفیوژن آج بھی پائی جاتی ہے. وہاں پہ لفظ اسٹیٹ یوز ہوا تھا یا اسٹیٹس یوز ہوا تھا. تو یہ دونوں مختلف چیزوں کی نمائندگی کرتی ہیں. اگر ایک اسٹیٹ بنانی تھی تو ایک خطے کی بات آتی تھی, اگر اسٹیٹس کی بات تھی تو اس کا مطلب تھا مختلف ریاستیں قائم کی جائیں گی. آپ ذرا اس کی تصدیق کر دیجئے گا کہ اصل لفظ تھا کیا؟ جی, یہ دو کنٹروورسی ہیں ریزولوشن جو لاہور والی اس کے حوالے سے. ایک تو یہی ہے کہ اسکرپٹ میں جو ایکچوئل ٹیکسٹ ہے اس میں لفظ اسٹیٹس ہی لکھا ہوا ہے, یعنی پلورل لفظ ہے. اور دوسری کنٹروورسی ہے جو جس کا ذکر کے عزیز صاحب نے بھی کیا اپنی مرڈر آف ہسٹری میں بھی, کہ عموماً جو قراردادیں ہوتی ہیں نا, وہ کوئی بھی جلسہ ہو, میٹنگ ہو, اس کے اینڈ پہ پاس ہوتی ہیں. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ 22, 23 اور 24 3 دن آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ سالانہ جلسہ تھا. تو 24 کو کنکلوڈنگ ڈے بنتا ہے, یعنی سنڈے, اتوار. تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسی دن ہی قرارداد, کوئی فیصلہ, کوئی ایجنڈا, کوئی ایم او یو سائن ہوتا ہے, فائنل ہوتا ہے.
تو یہ اس کی جو میں 24 والی بات کر رہا ہوں، یہ اس طرح سے ہے کہ وہاں جو مائدین تھے انہوں نے یہ 23 مارچ کو پیش کی تھی، یعنی اجلاس کے دوسرے دن، اور وہاں جو رہنما تھے انہوں نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئندہ اس کو 23 مارچ کو ہی سیلیبریٹ کیا کریں. اس میں بھی کوئی ایسی کنٹروورسی نہیں ہے. اچھا، دوسرا جو آپ کا سوال ہے اس کو ہائی لائٹ تو کیا تھا ہندو پریس نے ہی زیادہ، کچھ مسلمانوں نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی، اس لیے کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یا تو ایسٹ میں مسلم کمیونٹی کی میجارٹی تھی یا نارتھ ویسٹ میں تھی، تو بیچ میں تو کوئی 1700 کلومیٹر کا فاصلہ آج بھی بنتا ہے. اس زمانے میں 1000 میل کہتے تھے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں. تو یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ جیوگرافیکل سپریڈ تھا مسلم کمیونٹی کا. اب اس کو ایک سٹیٹ آپ کہیں گے یا سٹیٹس کہیں گے، میرے نزدیک یہ کوئی کنفیوژن ایسا نہیں ہے. اصل فیصلہ یہ تھا کہ مسلمانان ہند ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا نہیں رہنا چاہتے. اس کو آپ سٹیٹ کہہ لیں، سٹیٹس کہہ لیں، چونکہ 1000 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں جو دلیل دی جاتی تھی. تو اب کیا ہو گیا ہے؟ اب 1000 سال اکٹھے رہنے کا مطلب یہ تھا کہ تب مسلمان حکمران تھے تو اکٹھے رہ گئے. اب باری آ رہی تھی ہندوؤں کی حکمرانی کی. آپ کو پتا ہے کہ جو گورے تھے، انگریز تھے، وہ تو ورلڈ وار 2 میں بری طرح پٹ گئے تھے. 2 نئی ورلڈ پاور سامنے آ گئیں. 1939 میں سول سنگل سپر پاور انگلینڈ تھا، لیکن جنگ کے 6 سالوں میں ایک طرف امریکہ نکل آیا اور ایک طرف USSR جو موجودہ روس ہے وہ سامنے آ گئے. اور انگلینڈ تو تھک چکا تھا، 60 ملکوں پہ اس نے حکومت کی تھی. اب وہ انگلینڈ سے نکلے کیوں تھے؟ بھوک مرتے نکلے تھے. اب ان کو گھر میں اچھی روٹی مل رہی تھی، وہ تو وائنڈ اپ کرنے جا رہا تھا. انہوں نے آزادی ہمیں نہیں دی تھی، 60 ملکوں کو دے دی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب جب وہ جا رہے ہیں تو پیچھے مطلب کیا ہے کہ بنائی حکومت ہندوؤں کے پاس ہوگی. ہندوؤں کو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 1937 میں جب کانگریسی وزارتیں بنی تھیں تو مسلمانوں کے لیے ٹاپ ایجنڈا کیا تھا کہ نام و نشان ختم کرنا ہے. تو اب اگر فل فلیج، وہ تو ایک عارضی حکومت تھی، وہ انڈر دا امبریلا برٹش گورنمنٹ 1937 والی. اب جب انڈیپینڈنٹ ہندوؤں کی حکومت ہوگی تو پھر مسلمانان ہند کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یہ وہاں سٹیٹس ہی لکھا ہوا ہے. اگر ایکچوئل ٹیکسٹ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، طلبہ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں سٹیٹس ہی لکھا جا رہا ہے. لیکن آپ نے وضاحت کی ہے کہ جہاں جہاں ہندوستان میں مسلم میجارٹی میں ہے، ان علاقوں کو ری الائن کر کے کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ وہاں آپ نے کہا کہ وہ اٹانومس اور ساورن سٹیٹ بن جائے. ٹھیک ہو گیا. اصل مقصد یہ تھا. اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ سٹیٹ لکھا ہے. اب 23 مارچ میں فاطمہ سوال کر رہی تھی کہ 23 مارچ ہے کیا. اب یہی اصل بات ہے یہاں وضاحت کرنے کی. 23 مارچ ہے کیا؟ جو 21واں سالانہ اجلاس تھا الہ آباد میں، جس کی صدارت علامہ اقبال نے کی تھی، اور وہاں خطبہ الہ آباد سب نے سنا پڑا ہے 21واں وہ سالانہ. وہاں اقبال نے ایک ملک کا آئیڈیا دیا تھا. جسٹ آئیڈیا، کانسیپٹ. مصور پاکستان کہتے ہیں نا، پاکستان کا تصور دینے والے. اب فاطمہ نے جو کوشچن کیے نا، 23 مارچ 1940 میں وہ آئیڈیا آئیڈیل بن گیا. اب 10 کروڑ مسلمان جو آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کے سامنے ایک منزل آ گئی. پہلے آپ دیکھتے ہیں پیچھے کہ کانگریس کے ساتھ ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، برٹش گورنمنٹ آ کے انٹرفیئر کر رہی ہے کہ کوئی لیگل، کوئی کانسٹیٹیوشنل یہ راستہ نکال لیں، ایسے کر لیں، آپ اتنے پرسنٹ سیٹیں لے لیں. یہ اب مسلمانوں نے کیا فیصلہ کیا؟ کوئی اور بات نہیں، ایک آزاد وطن. تو یہ منزل کا تعین ہوا 23 مارچ. اور وہ جو آئیڈیل بنا 23 مارچ 1940 میں مسلمانوں کا علیحدہ وطن، وہ پھر ریالٹی بنا جا کے 14 اگست 1947. تو سکندر صاحب، یہ کیونکہ کب سے جو پرابلمز تھے وہ چلتے آ رہے تھے مسلمانوں کے بیچ میں، ڈفرینٹ ریلیجنز کے بیچ میں، لیکن جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اس سے پہلے سب اکٹھے بھی رہا کرتے تھے. ایک وقت پر سب کانٹیننٹ میں پیسفلی سب ریلیجنز کو پریکٹس بھی کیا جاتا تھا اور سب مل جل کے بھی رہتے تھے. تو اس میں برٹش رول کا اور ان کی جو ایک ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی ہے، جو کہ آئی ایم شیور کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بھی ضرور پڑھی ہوئی ہے، ہماری آڈینس نے بھی ضرور پڑھی ہوگی. تو ڈیوائڈ اینڈ رول جو ان کا کانسیپٹ تھا، اس کا کتنا رول تھا، اور ہمارے جو اپنے ڈفرینسز تھے وہ اس پوائنٹ تک پہنچ
कैसे गए कि हम एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ फरहान जोश पे मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। फरहान, आप क्या कहेंगे? ये कहा जाता है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं हिंदुस्तान के अंदर मिल रहा, बनिस्बत इसके अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे इवन त्यौहार भी इकट्ठे मनाए जाते हैं। क्या डिफरेंस देखते हैं आप दोनों मुल्कों के अंदर? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पे हमेशा माइनॉरिटी होगी इश्यूज होते हैं, नो डाउट, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करें, आज कश्मीर को देखें, कश्मीर की हालत देखें, तो मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में वी आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ कंपैरेटिवली। ठीक है, इश्यूज नो डाउट होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आप जब मिक्स्ड कम्युनिटीज़ में रहते हो तो वो ऑब्वियसली ऑब्वियस चीज़ें हैं, लेकिन जब आप कंपैरिजन में जाते हैं तो मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने आप को लकी भी समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान का महब वतन शहरी भी हूँ और ऐसे मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ पे हमारे रिलीजन को फ्रीली हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हमें मतलब किसी भी एंगल पे, किसी भी सतह पे जाके उस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ रहा जो कि हम जब दूसरे मुल्कों को देखते हैं, स्पेशली इंडिया को देखते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एक वक्त आता है कि रमज़ान के अंदर गिरजाघरों के अंदर भी अफ्तार का एहतमाम किया जाता है, और अगर देखा जाए 25 दिसंबर को मुस्लिम कम्युनिटी भी आपका भरपूर साथ देती है उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के साथ साथ एक मोहब्बत और भाईचारे का जो समा हम तमाम कम्युनिटीज़ की तरफ से देखने में पाकिस्तान में मिलता है, तो इससे ये भी लाजमी तौर पे झलकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी इसमें अहम किरदार है। बिल्कुल, एक्चुअली जो बुनियाद रखी गई थी वहाँ से बड़ा ज़बरदस्त कायद आज़म ने अपने 11 अगस्त की स्पीच में जो माइनॉरिटीज़ को हकूक़ दिए और उसके बाद जो हमारे आइन ने हमें बराबर के शहरी का हक दिया, तो मैं समझता हूँ इसी चीज़ को अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो मैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी सतह पे समझता कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और जहाँ तक आपने त्योहारों की बात की, तो हर साल बढ़ते हुए हर साल के साथ मैं समझता हूँ ये चीज़ ज़्यादा परवान चढ़ रही है कि हम ईद पे अपने मुस्लिम भाइयों के साथ उनके घरों में जाके ईद मनाते हैं, और इसी तरह क्रिसमस पे मैं हर साल अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलके, हमारे जो हल्के के लोग हैं वो सारे आके हमारे साथ केक काटते हैं, हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। नौकरियों के हवाले से क्या कहेंगे? और खास कोटे हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के लिए भी रखे जाते हैं, और प्राइवेटाइज सेक्टर्स की अगर बात की जाए वहां पे भी जितने, अगर एक बीबीए प्रोफेशनल एक मुस्लिम बंदा होगा और एक नॉन मुस्लिम होगा तो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी सेम होगी, तरजीह नहीं दी जाती यहाँ पे किसी को भी। इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। जी, इस हवाले से एक और बड़ी अच्छी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू किया है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटी में हमारा अभी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है 2% कोटा की। जो स्टूडेंट्स पहले मेरिट पे नहीं थे आ पा रहे या कोई ना कोई इशू होता था, अब उस कोटे के वजह से स्टूडेंट्स को एक तो अपनी एडमिशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सिमिलरली अब जितनी भी जॉब्स निकलती हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स पंजाब के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हुकूमती सतह पे, वहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए उनका 5% कोटा जो है वो रखा जाए, और हमारे जैसे लोग फिर इसको मॉनिटर भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। बहुत सारा इस पर काम करने के लिए है, अभी ये अभी मतलब नई चीज प्रैक्टिस हो रही है। तो फरहान, लेकिन ये भी तो है कि किसी भी मुल्क की को प्रोग्रेस करने के लिए या आगे जाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि सारी कम्युनिटीज जो माइनॉरिटीज हैं वो इकट्ठे काम करें। इस हवाले से भी बताएं कि पाकिस्तान के आगे चलते हुए बेहतरी के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए कितना जरूरी है कि सारी कम्युनिटीज मिलजुल कर, जिस तरह से भी ये जॉब सेक्टर के अंदर कोटाज हैं, इस तरह से आगे चलते और क्या चीजें ऐड की जा सकती हैं कि और कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा सके और जो है हम लोग प्रोग्रेस कर सकें। इसमें सबसे पहले तो मैं मेंशन करना चाहता हूं कि अभी हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में बहुत सारी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, इवन सिख कम्युनिटी अब बहुत ज़्यादा एक्टिवली हमें नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं स्पोर्ट्स में। फिर और भी दीगर शोबात हैं, हाँ जी, डिफेंस में बहुत ज़्यादा हैं। सिविल सर्विसेज में अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट CSS पास करके डायरेक्टली उन जॉब से पहुंचे जो हमारा कभी ख्वाब होता था। बिल्कुल, हम जस्टिस कर्नीलियस को याद करते हैं। फिर मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूं जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं। मेरे वालिद साहब वाहिद माइनॉरिटी के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पार्लियामेंट में तो थे, लेकिन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री तक पहुंचे। तो मैं मतलब बहुत होपफुल भी हूँ
اس پہ بہت سارا ہم کام بھی کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نہ صرف بائیسٹو کے کرسچن کمیونٹی بلکہ ہندو کمیونٹی کو بھی ساتھ لے کے چلیں. ہمارے سکھ بھائی ہیں, کلاشی ہیں, میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ گورنمنٹ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت ساری کمیونٹیز ہیں, سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہوگا اور ہم چل بھی رہے ہیں. انشاءاللہ اسے مزید بہتر کیا جائے گا. بہت شکریہ فرحان آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے. سکندر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو آپ کی ڈریسنگ اور ہیئر سٹائل زبردست ہونا چاہیے. میری ڈریسنگ حسن مظہر کی طرف سے کی گئی ہے, جبکہ ہیئر سٹائل جو ہے وہ پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنوایا گیا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی زبردست ہیئر سٹائل بنوائیں تو اس کے لیے آپ کو جناب کلونی پرائم ہیئر کلب پہ جانا ہوگا. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. آج ہمیں جن گیسٹ نے جوائن کیا بریک کے بعد ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیر جہاں موجود ہوں گے, جو کہ گورنمنٹ ایسوسیٹ ملت کالج کے جو ہیں وہ پرنسپل ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سائرہ. ان کا بھی میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں. پرنسپل ہیں یہ ایوب ریسرچ کالج کی. تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اور ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے تعارف تو کروا دیا, ان سے گفتگو سے پہلے آج ہمارا کیونکہ کچن کا سیگمنٹ پھر سے سٹارٹ ہو چکا ہے تو کچن کی طرف چلتے ہیں. اور ہمیں بڑی ہی دیر کے بعد آج جوائن کیا ہے خاص طور پہ شیف جہانگیر نے, اور ان سے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ آج ہمیں کیا بنا کے کھلا رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ شیف کنزا بھی موجود ہوں گی. تو دونوں آج موجود ہیں, لگتا کچھ منفرد بنے گا. پہلے تو جناب کہاں غائب تھے اتنے دن, بڑے دیر بعد ہاتھ آئے ہیں آپ. اچھا, تو کیا بنا رہے ہیں آج ہم؟ سر آج فرینچ ٹوسٹ بنا رہے ہیں. فرینچ ٹوسٹ بنایا جائے گا. کیا ریسیپی ہوگی فرینچ ٹوسٹ کی؟ اس کی جو ریسیپی ہے سر میں نے سامنے بنا کے رکھی ہوئی ہے. اس میں ملک ہے تقریباً 200 ml ملک ہے, اور شوگر ہوگی 100 گرام. اچھا. اور ونیلا ایسنس ہے تقریباً. کوانٹٹی کیا ہوگی ونیلا ایسنس؟ 1 ٹی اسپون ہوگا تقریباً. 1 ٹی اسپون. جی. اس کا ہم مکسچر بنائیں گے. اوکے, مکسچر اس کا تیار کیا جائے گا جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ فرینچ ٹوسٹ جو بنائے جائیں گے وہ کس چیز کے اندر بنائے جائیں گے؟ گھی میں بنائے جائیں گے تاج, یا تاج کوکنگ آئل کے اندر؟ تاج کوکنگ آئل ہے اس کے اندر جو ہے نا جناب. تاج کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے, جس کے اندر وٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہے. وٹامن اے, وٹامن ڈی اور وٹامن ای اس کے اندر موجود ہے. وٹامن اے جو ہے وہ آپ کے ویژن کو کلیئر کرتا ہے. وٹامن ڈی آپ کی کیلشیم ابزارپشن, اور وٹامن ای آپ کی اوور آل ہیلتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیئر فالکلز یعنی جن کو ہیئر لاس کا پرابلم ہے ان کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے کھانوں کی لذت کو چار چاند لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کی مہک پورے گھر میں گھومیں, تو اس کے لیے آپ کو انتخاب کرنا ہوگا تاج کوکنگ آئل اور تاج گھی کا. تو جناب آگے بڑھتے ہیں, اور ریسیپی میں اور کیا کیا یوز ہوگا شیف جہانگیر سے پوچھتے ہیں. اس کو دوبارہ سے میں ریسیپی ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں ہم نے ڈالا ہے 200 گرام دودھ ہے, 100 گرام چینی ہے, 2 ایگ ہوں گے, اور 1 ٹی اسپون جو ہے نا ونیلا ایسنس ہے, اور باقی ہم نے بریڈ کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے. اور یہ پلین فرینچ ٹوسٹ ہے, اس کے لیے ہم نے پلین بریڈ رکھی ہوئی ہے, اور یہ نوٹیلا فرینچ ٹوسٹ ہے. بالکل, یہ تو ابھی سے اتنا مزے کا لگ رہا ہے کہ آگے چلتے ہوئے جی. اور صبح کے ٹائم فرینچ ٹوسٹ اچھا بھی بہت لگتا ہے, ہیلدی بھی رہتا ہے. بالکل, یہ ناشتے میں بہت اچھا لگتا ہے. ایک تو ایزی ہے بنانے میں, بالکل ٹائم مطلب میرے جیسے لوگوں کے لیے بہت انانیت ضروری ہے ایزی ریسیپیز نا, کیونکہ کمپلیکیٹڈ ریسیپیز تو آگے جاتی نہیں ہے, وہ وہیں پہ پھنس جاتی ہیں. جی بالکل جو ہے نا, اور مزے کا کھانا ہو اور اچھے ہاتھوں سے بنا ہو تو کیا ہی بات ہے. اور کیمرے میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کنزا کے ہاتھوں میں بڑی زبردست مہندی لگی ہوئی ہے, اور مہندی کا ڈیزائن جو ہے فاطمہ لڑکیوں کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. اچھا ڈیزائن جو ہوتا ہے. مہندی تو ہر ایونٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے, کوئی بھی اوکیزن ہو اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے مہندی. کنزا لگتا ہے ابھی آپ کسی شادی سے آ رہی ہیں, اسی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں میم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے؟ سر اوکیجنلی نہیں لگاتی میں, کیونکہ نارملی ہم لوگ کا کام ہوتا ہے کہ جب کام ہوتا ہے تو ہم لوگ مہندی میں الاؤڈ نہیں ہے اس فیلڈ میں. تو میں 2 دن آف پہ تھی, تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ شادی وغیرہ میں تو لگائی نہیں, چلو اب ٹائم ہے تو میں لگاتی ہوں. ہاں, بننے سنورنے کا تو یہ آپ نے ویسے بڑا اچھا کیا ہے, اور یہ جو آپ کھانا بنا رہی ہے مہندی والے ہاتھوں کے ساتھ, یہ ذرا اور اچھا لگ رہا ہے. بالکل اچھا لگ رہا ہے. اور ہمارے شیف جہانگیر بھی آج بڑے عرصے بعد آئے ہیں,
اور ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا بھی چکھنے کا موقع آج ہمیں ملے گا. تو فرینچ ٹوسٹ جناب تیار کیا جا رہا ہے اور ریسپی آلموسٹ ریڈی ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کتنی صحیح اماؤنٹ میں انہوں نے آئل جو ہے وہ ڈالا ہے, جو کہ اوبیسلی ہیلتھ کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ مارننگ کے اندر جو ہے بہت زیادہ کنزمپشن نہ ہو آپ کی. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی لمیٹڈ اماؤنٹ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے بہت ضروری ہے فرینچ ٹوسٹ کو. ٹیسٹ تو دیا جائے گا, اور ٹیسٹ دینے کا کمال سب کا سب جو ہے وہ ایک کاریگر یعنی شیف کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. بالکل تو بالکل. جب ان کے ہاتھوں سے دیا گیا ٹیسٹ ہو, ریسیپی میں ہر چیز کوانٹٹی اس کی جو ہے وہ ایک پراپر ڈالی جائے اور پراپر کوانٹٹی کے ساتھ اسے تیار کیا جائے, تو میرا خیال ہے چیزیں جو ہے وہ ویل مینرڈ طریقے سے تیار کی جاتی ہیں. دیکھیں کھانا تو ہر گھر میں پکتا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ ریسیپیز دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, آپ پروفیشنلز کو بناتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو آپ کو بھی کئی دفعہ جو ہے نا نئے نئے آئیڈیاز آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی ریسیپیز کو امپروو کر سکتے ہیں, کس طرح ان کو اور مزیدار بنا میں سکتے تو ہیں. آدھا شیف بن چکا ہوں فاطمہ, یہاں پہ اتنی حنان کوکنگ آپ نے کروائی ہمیں تو ہے کبھی کچھ نہیں کھلایا کنزا نے مجھ سے اور جہانگیر نے مجھ سے کہ اب آدھا شیف, آدھے سے بلکہ زیادہ ہی بن چکا ہوں. تو اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ جو آج کے گیسٹ موجود ہیں ان کا بھی تعارف تو میں نے کروا دیا ہے, لیکن پہلے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیر صاحب موجود ہیں, ان کی طرف چلیں گے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آج یہ بتائیے گا کہ 23 مارچ کا خاص طور پہ دن ہے اور بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں اور ایک ویژن تھا جس ویژن نے ہمیں پاکستان جو ہے وہ دلوایا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید, وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. اس آیت کریمہ کے ترجمے کے مفہوم میں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو حساب میں لانا چاہو, گننا چاہو, تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. بے شک انسان جو ہے وہ ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے. تو آج کے 23 مارچ کی مناسبت کے حوالے سے میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر اور ہم پاکستانیوں پہ ایک خاص کرم کیا کہ ہمیں ملک خداداد پاکستان کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا. اس کے پس منظر میں ہندوؤں نے جو مظالم فرزندان توحید پر توڑے تھے, اگر حساس انسان ہو تو اس کی آنکھ رونے پہ مجبور ہو جاتی ہے. بالکل. آج کے دن ہم نے اپنے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا ہے, اور ہم نے مفکر پاکستان جنہوں نے اس ملک پاکستان کا خواب دیکھا, اور یہ سلسلہ جو ہے کوئی 23 مارچ 1940 سے نہیں ہوا, کیونکہ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک, جسے موجودہ اقبال پارک کہتے ہیں, وہاں پہ قرارداد کی صورت میں یہ سامنے نظر آتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ گوش گزار کروں کہ یہ اس کی ہسٹری اس سے بھی بہت پہلے جاتی ہے. جب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا, تو اس میں آپ نے جو ہے یہ تصور پاکستان ہمیں پیش کر دیا, ہمیں دے دیا. تو 23 مارچ کی جو افادیت ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ اس میں مولوی فضل الحق AK بنگال جو ہیں, انہوں نے یہ تجویز دی اور قرارداد پیش ہوئی, اور وہاں پہ ہزاروں مسلمان موجود تھے اور انہوں نے اس کی حمایت کی. اور اس کے 7 سال بعد جو ہے 14 اگست 1947 کو یہ مملکت خداداد پاکستان جو 2 لفظوں کا مرکب ہے, چونکہ میں لٹریچر سے وابستہ ہوں, پرشین لٹریچر سے, پاک اور ستان, تو اس کا مفہوم ہے پاک لوگوں کی سرزمین. تو آج کے دن ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ کیا یہ وہی پاکیزہ سرزمین ہے جس کا خواب حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا. 23 مارچ کو قرارداد پاکستان, قرارداد لاہور جو تھی وہ پیش ہوئی. بعد میں جو انڈین اخبار تھے, ٹریبون تھا اور بہت سارے اخبار تھے,
انہوں نے اس کو قرارداد پاکستان کہا، تو اس کے نکات تھے، تو اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم مسلمان جو ہیں ہمارا نظریہ علیحدہ ہے. ویسے بوکھلاہٹ میں انہوں نے بہت کچھ خود ہی کہہ دیا. جی. یہ قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان بنانے میں بھی ان کا ایک اہم ان کا ایک اہم حصہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی رستے بنانے تھے نا، تو رب کا ہی شکر ہے کہ انہوں نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور اس کو پیک لی. جب اللہ چاہتا ہے تو وہ دشمنوں کی زبانوں سے بھی کہلوا دیتا ہے. بالکل تو بالکل. یہ ملک پاکستان بہت بڑی اہمیت کا حامل، پاک لوگوں کی سرزمین. آج کے دن جہاں پہ ہم پریڈ کرتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں، ہمیں ایک عہد بھی کرنا ہے کہ اس وطن کی آبیاری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، جب تک ہماری جان میں خون کا آخری قطرہ ہے، یہ کہنے سے نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن پاک میں ایک بات آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تمہارا عمل نہیں. تو آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ جس حیثیت میں جہاں پہ بھی ہم موجود ہیں، ہم نے اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی جان لڑا دینی ہے، اور اس کی آبیاری کے لیے، اس کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے، گرین اینڈ کلین پاکستان بنانے کے لیے، جہاں جس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں یا جس حیثیت میں ہم موجود ہیں، ہم نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا. بالکل. کتنا خوبصورت میسج ہے آج کے نوجوانوں کے لیے، ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کے لیے کتنا خوبصورت میسج ہے کہ ہم لوگوں نے نہ صرف سوچنا ہے بلکہ ہم نے عہد کر لینا ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کو بہتر بنانے جیسا بھی بنا سکے. ڈاکٹر سائرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آپ سے دیکھیں، آپ اوبیسلی کالج فار وومنس کی پرنسپل بھی ہیں، اور عورتوں کا جو بڑا انپٹ رہا ہے پاکستان کی اسٹرگل میں بھی، پاکستان بننے کے بعد بھی، آج جہاں ہم سٹینڈ کرتے ہیں کسی بھی ملک کی ترقی میں عورتوں کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر بات کریں، ایک تو پہلے کہ جہاں پہ قرارداد پاکستان اور لاہور کی گئی تھی تب عورتوں کا اس میں کیا انپٹ تھا، اور اگر آج کے لحاظ سے بات کریں، آج کی پاکستان کے بارے میں بات کریں، آنے والے وقت کی بات کریں، تو عورتوں کا کس طرح سے جو کنٹریبیوشن ہے وہ ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک 23 مارچ 1940 کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں، انہوں نے تمام خواتین کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا. بالکل. اور وہ خواتین جو کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں تھی، اور اس دور میں دیکھیں کہ خواتین کو اتنی آزادی نہیں تھی جتنی آج آزادی حاصل ہے. آج ہماری خواتین پڑھ رہی ہیں، بالکل ہر شعبے میں آگے ہیں. اس وقت خواتین کو گھر تک محدود رکھا گیا تھا. تو اس وقت یہ خواتین کو باہر نکالنا اور ایک جھنڈے تلے اکٹھا کرنا بہت مشکل تھا. ادھر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بیگم رانا لیاقت علی خان ہمیں نظر آتی ہیں، بیگم وقار النساء نظر آتی ہیں، بیگم محمد علی جوہر نظر آتی ہیں. اور اس سے بھی پہلے اگر ہم جائیں، جب تحریک خلافت چلی تھی تو بی اماں کا نام ہم دیکھتے ہیں. تو گویا ہم اگر شروع سے دیکھیں تحریک پاکستان کی جدوجہد کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے لمحہ بلمحہ مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس جدوجہد میں حصہ لیا. بالکل. اور یہ ایگزامپل بھی سیٹ کرتے ہیں آج کی جنریشن کے لیے، ہمارے جو آج کا پاکستان ہے اس کے لیے، کہ عورتوں کا اتنا ہی کنٹریبیوشن ضروری ہے جتنا کہ مردوں کا. بالکل. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خواتین ہر شعبے میں نظر آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ محترمہ فاطمہ جناح اس وقت انہوں نے سب سے اعلیٰ ڈگری ڈینٹل سرجری کی لی، یعنی وہ ڈینٹل سرجن تھی. بالکل. یہ آپ نے ایک ہمارے علم میں بلکہ اضافہ کیا ہے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ انہوں نے ڈینٹل سرجری بھی کی ہے. تو ایک پڑھی لکھی خاتون جب کسی چیز کو لے کے آگے بڑھتی ہے تو میرا خیال ہے اس کا جوش و جذبہ اور طرح کا ہوتا ہے، اور چیزوں کو ویل مینج طریقے سے لے کے چلتی ہیں. آپ کیا کہیں گے فاطمہ جناح کے حوالے سے کہ اور کون سے ایسے اقدامات تھے پاکستان کو بنانے کے لیے، کون سی ایسی خدمات تھی جو کہ انہوں نے سر انجام دی؟ پھر وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہر جگہ ہر جلسے میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. تو گویا وہ ایک سمبل تھی خواتین کو آگے لانے کے لیے، وہ ایک مثال بنی، اور ان کی دیکھا دیکھی مختلف
شعبوں سے مختلف گھروں سے خواتین اٹھیں اور انہوں نے اس جدوجہد میں حصہ لیا. تو آج کے پاکستان میں جو کنٹریبیوشن ہے عورتوں کا اس کے بارے میں اگر بات کریں تو کتنا ضروری ہے؟ آج سب سے بڑی اور بھاری ذمہ داری اساتذہ پہ آتی ہے. دیکھیں کسی بھی قوم کو بنانے کے لیے اساتذہ جو ہیں وہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. کنگ میکر ہوتا ہے. بالکل. آپ قوم کو بنانا چاہتے ہیں ایک اساتذہ، دوسری ماں. اب وہاں پہ بھی دیکھیں کہ ماں ہے، عورت ہے، ٹھیک ہے نا. عورت جو ہے وہ ہمیں ہر شعبے میں نظر آتی ہے. بالکل. تو ماں کی گود جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہم آگے بڑھیں، تو ہمیں اپنی آئندہ نسل کی اچھی پرورش کرنا ہوگی. جیسا کہ اقبال کہتے ہیں، گر پندیز درویشی پہ گیری، ہزار امت پہ میرت تو نہ میری، بطولی باش و پنہاش و از ان آس تا شبیری در آغوش پہ گیری. یعنی اگر تو اس درویش کی ایک نصیحت مان لے تو ہزار امتیں گزر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن تو ختم نہیں ہوگی. عورت ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اس پہ مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. میڈم سائرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. میڈم معذرت چاہتا ہوں، بریک کا وقت ہو گیا تھا اس لیے آپ کی بات کو کاٹنا پڑا. میں چاہتا ہوں جس شعر کو آپ نے سنایا اس کا مکمل مفہوم اور تشریح جو ہے وہ آپ بتائیں. غالباً فارسی کا یہ شعر ہے جو آپ نے پڑھا، تو اس شعر کو دوبارہ سے ریپیٹ کیجئے گا اور اس کا مفہوم بھی بتائیے. جی میں دوبارہ پڑھتی ہوں. گر پندیز درویشی پہ گیری، ہزار امت پہ میرت تو نہ میری، بطولی باش و پنہاش و از ان آس تا شبیری در آغوش پہ گیری. یعنی اگر تو اس درویش کی ایک نصیحت قبول کرتی ہے، مانتی ہے، تو ہزار امتیں بھی ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تو کبھی نہیں برباد ہوگی، تو کبھی ختم نہیں ہوگی، تو ہمیشہ زندہ رہے گی. وہ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلو اور اپنے آپ کو اس دور سے پوشیدہ کر لو، چھپا لو، تاکہ تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جیسے جلیل القدر جو ہیں بیٹے، ان کی پرورش کر سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے اگر وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلے، ویسی ماں بنے، تو وہ حضرت امام حسن اور حسین جیسے بیٹوں جیسی تربیت کرے اپنی اولاد کی، اپنی بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، تو ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہماری قوم ترقی کرے گی اور رہتی دنیا تک قائم رہے گی. بے شک اگر ویسی پرورش ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت سے کس طرح سے پیش آتا ہے، انسانی حقوق جو ہے ان کی پاسداری کس طرح سے کی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کاروبار کس طرح سے کیا جاتا ہے، میدان جنگ میں دلیری اور جرت کا مظاہرہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. یہ تمام سبق جو ہیں وہیں سے انسان کو ملتے ہیں، اور اگر اسی کو فالو کر لے تو میرا خیال ہے دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں. اس شعر کا مفہوم یہی ہے. تو اس طرح کی کوئی مزید گفتگو بھی میں چاہتا ہوں اقبال کی آپ سنائیں ہمیں، تاکہ آج کی نوجوان نسل جو کہ اقبال سے کافی دور پائی جاتی ہے ان کے بارے کچھ علم حاصل ہو سکے. جیسے اردو میں اقبال کہتے ہیں، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو ہمیں آئندہ نسل کو ایسی تربیت دینی ہے کہ وہ شجر کے ساتھ پیوستہ رہیں، اپنے دین کے ساتھ پیوستہ رہیں، اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ہمارے حالات جو ہیں وہ بھی ایک دن اچھے ہو جائیں گے. منیر صاحب آپ بھی لٹریچر کے کیونکہ وابستہ ہیں لٹریچر سے، اور لٹریچر کے آپ علم کو خوب جانتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہوں گے غالباً. تو یہ بتائیے گا آج کل کی نسل جو لٹریچر سے، تاریخ سے، لکھی گئی کتابوں سے، شاعری سے، علم و ادب سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اس سوشل میڈیا کے دور میں، اس کا امپیکٹ یا نقصان ہمارے معاشرے پہ کیا آ رہا ہے؟ اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آج کی جو جنریشن ہے اس کے لیے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں کہ کس طرح سے وہ
پاکستان کے جو آنے والا فیوچر ہے، آج کے دن پاکستان ڈے ہے، تو کیا ان کو میسج بھی آپ دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ہمیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو جیسے میڈم نے کویسچن کیا، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو اسلام ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. تو پہلی بات تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے، جس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. کیا بات. گموادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ. یہ جو تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی یہ تناسل. میم نے جو کوسچن کیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میم نے جو کوسچن کیا اس کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے زوال کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلامائزیشن سے، اپنے مذہب سے دور ہیں. بالکل. جب تک ہماری رگوں میں ہمارے مسلمان پیرنٹس کا، آباء و اجداد کا خون ہے، ہماری ایک ہسٹری ہے. بالکل. ہم غلام نہیں ہیں. بالکل. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر. واہ 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 واہ. آج کے نوجوان کو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کا اس مومن ہونے پہ، اس شاہین ہونے پہ اور اس پاکستانی ہونے پہ پختہ یقین ہو. ہم پنجابی نہیں ہیں، ہم سندھی نہیں ہیں، ہم بلوچی نہیں ہیں، ہم پٹھان نہیں ہیں، سب سے پہلے ہم پاکستانی. کیا بات. یہ جو ایک تعصب کی بنیادوں اور مختلف پاکٹس میں، اس سے آگے میں ایک چھوٹی سی اگر اجازت ہوتا ہے آپ کے ساتھ، چونکہ میں نے ایم اے نمل سے کیا جو موجودہ نمل ہے. جی جی. تو یہ ایفیلیٹڈ ود قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ادارہ تھا، آرمی کے لوگوں کے لیے بنا تھا، مختلف لینگویجز کا. تو میں نے پرشین وہاں سے کیا. تو میرے پاس اس وقت اردو سیکھنے کے لیے جو ہمارا ڈیلیگیشن آتے تھے چائنا سے، تو وہ ایک دوست تھا چین شی جائی، وہ میرا بڑا اچھا دوست تھا. ایک دن وہ میرے پاس آیا تو مجھے کہتا ہے، ہی واز بدھسٹ، کہ میں نے سارا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ قرآن پاک حقیقت کی کتاب ہے، اس میں ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے. تو میں مذہب اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے چونکہ ملک کہتے تھے، ملک صاحب یہ بتائیے کہ میں کون سا وہ فرقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کروں جو صحیح ہے. تو میں لاجواب ہو گیا. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو مختلف باکسز میں ڈیوائیڈ ہیں، فلاں ہے ڈمکاں ہے، اس کو چھوڑیں، ایک ہوں، وحدانیت کی طرف آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمارے ملک میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹیلنٹ تو کہا جاتا ہے نا تفرقے میں نہ پڑھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا. میں کہتا ہوں بعض دفعہ لوگ جو یہ تفرقے کی بات کرتے ہیں، در حقیقت وہ قرآن پاک کی تضاد میں، الٹ میں جا رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک تو فرماتا ہے تفرقے میں، فرقے میں نہ پڑھو. ہم فرقے میں پڑھتے ہیں، بلکہ میرا دل جو ہے وہ خون جگر روتا ہے جب میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ مساجد کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں مکتب فکر کی مسجد ہے. بالکل ہمیں فرقوں پہ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے. اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں بچ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर मुनीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, ब्रेक पे जाने से पहले इल्म अदब और लिटरेचर के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी, लेकिन अगर सोशल मीडिया के किरदार की भी बात की जाए तो इसके पॉजिटिव इस्तेमाल से अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी फिंगर टिप पे मौजूद होती हैं। सॉफ्ट फॉर्म में भी बुक्स मौजूद हैं, तो आपको परचेजिंग के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता। लेकिन डिस्पाइट दैट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी में जाना शुरू हो गई हमारे दौर के अंदर। क्या कहेंगे इस वक्त? इसमें मैं ये एक अर्ज करना चाहूँगा कि हर चीज़ के दो रुख होते हैं, एक उसका पॉजिटिव है और एक उसका नेगेटिव। बदकिस्मती से हमारे जैसे मुल्क में आपके इल्म में ये बात होगी शायद कि जब यहाँ मोबाइल आया तो 3310 एक नंबर था और वो मोटा सा मोबाइल और बड़ा कीमती, और उस वक्त सिम जो है वो 3-4 हज़ार रुपए में सिम मिला करती थी। मैंने यहाँ डी ग्राउंड से खरीदी और वो खासा खर्चे वाला काम था। कॉल सुनने के भी आपको पैसे देने पड़ते थे, करने के भी पैसे देने पड़ते थे। ये जो जदीद दौर की जदीद तरक्की का आलम ये है कि रैपिडली अब आपकी मोबाइल बैंकिंग है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। डिजिटल बैंकिंग है, आप घर बैठे रकम जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं, सारे काम आप जो है वो अपने अकाउंट से कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे उस वक्त से नौजवान ने कॉन्सेप्ट लिया कि वो यानी दूसरी तरफ ज़्यादा माइल हो गए। बिल्कुल डॉक्टर, वो उस दूसरी तरफ जो माइल हो गए उसको ख़त्म करने के लिए नो डाउट आपके पास मोबाइल है, आपको वहाँ सारी किताबें जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं और बड़ी कीमती कीमती किताबें आप पढ़ सकते हैं मोबाइल के ऊपर। ये तो इसका काश आज भी मेरा ये दावा है कि हम इसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ, इसमें जितना नॉलेज है उसको गेन करें, हम दकियानुसियत का शिकार ना हों, बल्कि जदीद चीज़ों से इस्तिफादा करते हुए मुल्क को तरक्की की राह पे तो डॉक्टर साहब कुछ ये भी ज़रूर बताइएगा कि उस्ताज़ा का और टीचर्स का जो है क्या रोल है हमारी नौजवान नस्ल को ट्रेन करने में, और आगे चलते हुए ये चाहे वो सोशल मीडिया का जो है पॉजिटिव इस्तेमाल हो, चाहे अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम का जो है वो ज़्यादा उसको इस्तेमाल करना, नॉलेज हासिल करना इस्लाम से रिलेटेड, तो इसमें उस्ताज़ा जो है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते, क्या वो स्टेप्स ले सकते हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको वो इस रास्ते पर लगा सकें? मैं गुजारिश करूं, जैसा कि डॉक्टर साहबा ने फरमाया, सबसे भारी जिम्मेदारी उस्ताद पे होती है। बिल्कुल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी मुअल्लिम बनना पसंद फरमाया जी। तो मुअल्लिम जो है, उस्ताद जिसको आप कहते हैं, एक तो मैं आप इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात कहूँ कि मैं जब लेक्चरर अपॉइंट हुआ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा में, तो ईरान में मैं था, मैं तेहरान से मैंने PhD की, तो किसी दोस्त ने हमारे उस्ताद मोहतरम, वहाँ पे उस्ताद जो हैं वो सही मानों में उस्ताद है, तो उनको कहा कि आगा मुनीर मुरब्बी शुदे, पर्शियन में कहा कि ये लेक्चरर हो गया। तो यकीन जाने कि उस्ताद मोहतरम ने क्लास छोड़ी और मुझे जो प्यार दिया, रिगार्ड किया, वो आज तक मैं भूल नहीं पाया। माजरत के साथ हमारे मुल्क में उस्ताद को उसका मुकाम नहीं मिला। जो आपका क्वेश्चन है मैं उसकी तरफ पलटता हूँ। उस्ताद पे भारी जिम्मेदारी होती है, उसके कौलो फेल को, उसकी गुफ्तार को, उसके किरदार को, उसके लिबास को, उसके उठने बैठने को कॉपी करता है स्टूडेंट। बिल्कुल। और एक बात मैं और करूं, जितना उस्ताद को सुना जाता है इतना शायद आपके किसी सियासतदान को या किसी और को ना सुना जाए। बिल्कुल। और मज़े की बात, थोड़ा सा इसको लाइट मूड में, हमारा उस्ताद जब तक वो लेक्चर देने बंद ना करे उसका भी काम नहीं होता, वो सेटिस्फाइड नहीं होता, और घर में आ जाए तो उसकी शामत आ जाती है कि उस बेचारे ने तो लेक्चर देना है जो तैयार किया है। अब बात यह है कि उस्ताद अगर तो सही मानों में उस्ताद है, वो अपने लेक्चर को जदीद हुदूद पे उस्तवार करे, तैयारी करे, जो जदीद उलूम के साथ अपने आप को अप टू डेट रखे, नॉलेज उसके पास। चूँकि आजकल ये नेट का दौर है, ख़ास तौर पे हमारा ज़रई मुल्क है, हमारे वो जो
PhDs लोग मौजूद हैं जो रिसर्च के शोबे से वाबस्ता हैं, उनको के ऊपर तो भारी जिम्मेदारी है कि आपका पर एकड़ जो है वो 40 मन है तो 60 मन होना चाहिए, 60 मन है तो 100, इससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इश्यूज यहाँ पे ये भी तो आ जाते हैं ना, रिसर्च के लिए बजट्स भी चाहिए, और आप क्योंकि खुद लेक्चरर हैं, आपको बखूबी इल्म होगा इस चीज का कि ज्यादातर फॉरेन फंडिंग होती है रिसर्च प्रपोजल्स जब आप देते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को, तो वो फंडिंग करती है। हमारे यहाँ HEC जो है इस तरफ रुझान उतना नहीं है, उतने फंड्स नहीं है। गवर्नमेंट को इस चीज पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं यही बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को, चूंकि ज़रिए हमारा मुल्क है और हमारी बदकिस्मती देखिए कि आज भी गंदम हम बाहर से मंगवा रहे हैं, दीगर चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने ज़रिए मुल्क होने के नाते हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसकी बिल्डअप के लिए गवर्नमेंट कोशिश करे, हमें फंडिंग हो, हमारे असातिज़ा को फंडिंग हो। तो ये वो लोग हैं कि अल्लामा इकबाल ने जो फरमाया ना, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा लास्ट पे कोई पैगाम आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें। जी, मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो आइंदा आने वाली नस्ल है वो आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ, मेहनत और कोशिश के साथ आगे बढ़े। और जैसा कि कायदे आज़म ने हमें 3 मोटोस दिए हैं, 3 नारे दिए हैं, ईमान, इत्तेहाद और यकीन। हम इन तीनों पे अमल पैरा होकर अगर आगे बढ़ते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तो कोई वजह नहीं कि हम कामयाब ना हों, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमने कुर्बानियों के साथ हासिल किया है और हमें उन कुर्बानियों को भी नहीं भूलना चाहिए। और खुदा न खास्ता अगर आइंदा कभी ऐसा मौका या ऐसी कोई बला या मुसीबत पाकिस्तान पे नाजिल होती है, तो हमें अपना तन मन धन कुर्बान करने से बिल्कुल कुर्बान करेंगे भी। ये मट्टी हमारी मट्टी है और बहुत सारी कुर्बानियां हमारे आबाओ अजदाद ने दे के इसे हासिल किया है, तो इंशाअल्लाह ताला ये कायम व दायम रहेगी ता क़यामत। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के शो से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।